السلام۔ لیکچر نمبر 215 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتح مکہ کا بیان چل رہا ہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے کچھ جو ہے نا سرایا یعنی کہ سریا بھیجے ہیں، آج ہم ان کا ذکر کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا مکہ میں، اور بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ لیکن پھر آپ کو خیال آیا کہ جو مکے کے ارد گرد ہے بت ہیں، ان سے بھی پاک کیا جائے اس مکہ کو، اس سرزمین مکہ کو، حرم کو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جس طرح مکہ کا لوگ احترام کرتے تھے، اس طرح بتوں کا بھی احترام کرتے تھے۔ اس کا طواف کرتے تھے تو بتوں کا بھی طواف کرتے تھے۔ اگر ادھر قربانی پیش کرتے تھے تو بتوں کے نام بھی قربانی پیش کرتے تھے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا پروگرام بنایا، تو آپ نے پھر نا دیکھا تو یہ نا 3 بت زیادہ مشہور تھے۔ ہم انہی کا ذکر کریں گے، آگے بھی کچھ ذکر کریں گے۔ پہلا تھا عزا بت۔ یہ نا تمام بتوں میں سے سب سے بڑا بت تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے لات اور منات کے بت بھی تھے، وہ پہلے آئے تھے، لیکن یہ عزا جو ہے نا بت، اس کی قریش پوجا کیا کرتے تھے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باپ تھا نا، وہ اس کا زبردست پجاری تھا، عزا کا۔ بڑے اہتمام کے ساتھ ولید، یعنی کہ ان کے والد کا نام ولید تھا نا، ولید بن مغیرہ، وہ جانور قربان کرتا، یہاں آ کر قیام کرتا، اور جو ہے نا 100 اونٹ اور یا بکریوں دونوں کا نظر یہ بت کے نام کرتا، اور 3 دن تک وہ میلہ کا سما کر کے بیٹھتا ہوتا۔ 100 اونٹ سالانہ، 100 بکری، ٹھیک۔ تو جب بھی جاتا تو ادھر 3 دن تک رہتا، اور بڑا خوش خرم ہوتا، لوٹتا۔ مکے، ہاں جی، پھر یہ مدینہ آیا نا، اسلام قبول کیا۔ ہاں نہیں، دوسرا قبیلہ تھا، لیکن یہ میں نے عزا کا آپ کو بتایا کہ اتنی عزا کو مانا جاتا تھا اور تسلیم کیا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں بھی آیا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، سورہ جو ہے نا نجم میں، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا، جن کے سوال کیا، اور تیسری دیوی منات جو کہ گھٹیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کا ذکر کیا ہے، تینوں کو، یا تیسری دیوی منات کو جو گھٹیا ہے، یہ کہہ لے منات۔ تو عزا جو ہے نا، عزا یہ نا درخت 3، یہ اس کے اوپر کوئی اس کا بت بنایا ہوا تھا، اور اس کا آغاز کیسے ہوا؟ بنو خزاں کا سردار تھا عمر بن لہی، یہ نا بت پرستی کا موجد ہے، یعنی کہ ادھر بت پرستی کا آغاز کرنے والا ہے، عمر بن لہی۔ اس بدبخت نے لوگوں کو پٹی پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ سردی کا موسم طائف میں لات کے پاس، طائف کا بت تھا لات، اور گرمی کا موسم عزا کے پاس اللہ گزارتے ہیں۔ سردی لات کے پاس طائف میں، اور گرمی عزا کے پاس۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جس طرح کعبہ کی تعظیم کرتے تھے نا قریش، اس طرح عزا کی بھی تعظیم کرتے تھے۔
اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنے بچوں کا نام عبد العزا رکھتے تھے، یعنی عزا کا بندہ، جیسے عبداللہ رکھتے تھے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عبداللہ تھا، اسی طرح عبد العزا بھی تھا۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ احد کے میدان میں ابو سفیان نے کیا کہا تھا جب نبی علیہ السلام زخمی ہو گئے تھے صحابہ کرام، تو اس نے کہا تھا کہ لعن العزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے یعنی کہ یہ بت، اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر تم انہیں کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ادھر بھی ابو سفیان نے حالت کفر میں احد کے میدان میں عزا کا نعرہ لگایا تھا۔ اب مکہ فتح ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر انتخاب پڑی تو خالد بن ولید پر پڑی کہ اس کا باپ جتنا پجاری تھا تو انہی کے ہاتھوں جو عزا کو ہے نا برباد کیا جائے۔ تو خالد بن ولید کو آپ نے 30 صحابہ کا وفد یا شاہ سوار دے کر بھیجا، اور یہ 25 رمضان المبارک 17 کو ہوا ہے رمضان المبارک یا 20 کو فتح، اور یہ 25 یعنی کہ 5 دن بعد فتح مکہ کے 5 دن بعد 8 ہجری کو خالد بن ولید کے ساتھیوں کے ہمراہ نخلا پہنچے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر عزا کا مندر تھا۔ انہوں نے جاتے ہی نا پہلے تینوں درخت کاٹ دیے، عزا کے نام جو تھے نا عزا کا، تینوں درخت کاٹ ڈالے، اور ان پر جو بنی ہوئی عمارت تھی ان کو بھی ڈھا کر خاک میں ملا دیا۔ بعد میں واپس ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، آپ نے فرمایا جب انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، ہم نے تینوں درخت عزا کے ختم کر دیے اور عمارت بھی ڈھا دی۔ فرمایا تم نے کچھ دیکھا ہے؟ حل رأیت شیئا، اے خالد تم نے کچھ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا تو کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم نے عزا کو نہیں ختم کیا، جاؤ دوبارہ جا کر اس کا بت توڑو۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ تو میرے ساتھ دھوکہ کیا انہوں نے مجاوروں نے۔ تو پھر یہ واپس پلٹے۔ اب دور سے نا مجاوروں نے جو ادھر تھے عزا کے وہ دیکھ لیا، کہتے ہو لگتا ہے خالد بن ولید تو کسی نے بتا دیا ہے، ہم نے تو اس کو دھوکہ دیا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک تلوار نا عزا کے گلے میں لٹکائی اور کہا اے عزا اسے دیوانہ بنا دے، کس کو؟ خالد بن ولید، پاگل کر دے، کانا کر دے، ہاں جی، تو اگر تو ایسا نہیں نہ کر سکتی تو تو ہی خود ذلیل و رسوا ہو جا، یعنی کہ اس طرح کی بات جو ہے نا کی۔ اے عزا ایک نے نا مجاور نے تلوار بھی لٹکا دی، وہ جو بت تھا نا عزا کا، اس کے گلے میں تلوار لٹکا دی کہ اب حملہ کرنے آ رہے ہیں تو تم اپنا دفاع اس تلوار کے ساتھ کر لینا۔ پھر شعر پڑے کہ اے عزا خالد پر ایسا زوردار حملہ کر جو کچھ بھی باقی نہ رہنے دے، اپنا آنچل اٹھا دے۔ یہ عزا مونس ہے نا عزا، تو اپنا گھونگٹ اپنا آنچل اٹھا دے اور پھرتی دکھلا اے عزا۔ تو اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو پھر تو ذلیل و رسوا ہے، یہ کہہ کر نہ بھاگ گئے، کیونکہ ان کی اپنی بھی شامت آ جانی تھی۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یہ آئے ہیں ادھر اور شیر کی طرح عزا پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے نا تلوار نکالی۔ اب تاریخ میں نا آیا ہے یہ بات، سیرت کی کتابوں میں، ایک کالی نا عورت ننگ درنگ بالکل بے لباس ہو کر نہ نکل آئی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے سر پر مٹی ڈال رکھی تھی، آہو بکا کر رہی تھی۔ اصل میں نا بتوں کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں نا، جنات، یہ جن نہیں ہوگی،
جن نہیں ہوگی. اور جو تاریخ دان اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ اس نے نا متزلزل کرنے کی کوشش کی, عورت ہی تھی, کہ میرا ذرا ننگا پن دے کر میری طرف مائل ہو جائے. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو نے عزا کو نہیں ختم کیا. انہوں نے تلوار کا ایک وار کیا درمیان میں, ہیں جی, 2 ٹکڑے کر دیا عزا کو. اگر وہ جننی بھی تھی تو ظاہر صاحب بھی مقابلے میں, سیف اللہ کے مقابلے میں کیسے ٹک سکتے تھے, ادھر طرف طرف کے ختم ہو گئی. نہیں, یہ عزا کو بھی توڑا ہے نا, اور پھر انہوں نے عزا پر ہاں پتھر کے بنا لیں یا 2-4 حملے کر کے دوسری چیزوں سے توڑ دیے ہوں گے. یہ عزا عورت ہے. ہاں ابھی آباد. پھر عزا, انہوں نے عزا پر تلوار کی ایسی زبردست ضرب لگائی کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے, اور وہ اپنی ذلت ناک جام کو پہنچ گئی. اور وہاں پر نا موجود جو زیورات نہیں پہناتے اسے یا چڑھاتے, وہ سارے خالد بن ولید نے اپنے قبضے میں کیے, پھر واپس لوٹے, اور جا کر اپنی ساری رپورٹ پیش کی. کوئی سچ ہو جو بھی ہو نا, رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے. آپ نے اپنے, ہاں اے خالد, نعم تلک العزا, ہاں یہ وہی عزا تھی, اب وہ اس سے مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی اس کی پوجا کی جائے گی. تو یہ نبی علیہ السلام نے عزا کا خاتمہ بتایا. عزا جو تھی نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں, ایک تو قتل ہو گئی, اور ایک اس کا بت جو ہے نا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ گیا. ہاں بتایا تو ہے ابھی کہ درمیان سے 2 مارا ہے نا ٹکڑے, اس کو 2 ٹکڑے کر دیا. ہاں یہ میں نے بتایا ہے کہ جو تاریخ دان ہے نا وہ اس کو عورت مانتے ہیں, جو مجاور قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. تو بعض اسے کہتے نہیں وہ جن نہیں تھی, شیاطین, جن ان کے پیچھے, بتوں کے پیچھے یہی ہوتا ہے نا. عزا جن نہیں تھی. اب خالد بن ولید کو اپنے باپ کا خیال آ گیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں نے پہلے بات بتا دی, میرا باپ تو 100 اونٹ ذبح کیا کرتا تھا, 100 بکریاں, اور 3 دن رہ کر ادھر میلہ لگایا کرتا تھا, بڑا خوش خرم رہتا, پھر واپس لوٹتا. تو آپ نے جب دیکھا نا کہ خالد ظاہر باپ سے کہ غم زدہ ہیں, اور ان کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, میرے ہاتھ تو ڈھیر ہو گیا, یعنی کہ یہ بت کچھ کرنے والا ہوتا تو اپنے آپ کو بچا نہ لیتا مجھ سے, مقابلہ کرتا. تو فرمایا خالد یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے, اللہ جس کو توفیق دے اسے ہدایت میسر آ جاتی ہے, اور جس کے لیے گمراہی کو وہ آسان کر دے وہ اسی میں پڑا رہتا ہے. آپ نے یہ کہہ کے نا انہیں تسلی دی ہے. دوسرا بت تھا جی منات. ہاں جی, یہ اسی رمضان نبی علیہ السلام نے سعد بن زید کو 20 شاہ سوار یعنی کہ گھوڑا پر سوار کے ساتھ منات کو جو ہے نا صنم خانہ توڑنے کے لیے بھیجا ہے. یہ قدیم ترین بت تھا, اور اس کا بھی آغاز عمر بن لئی نے کیا ہے. بڑا بدبخت آدمی تھا. 3 بت بتائیں گے, 3 بت یہ لے کر آیا ہے, اور دوسرا یہ جو ہے نا منات بت بھی یہ عمر بن لئی لے کر آیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا اس کو کہ جہنم میں نا یہ اس کی آنکھیاں باہر پڑی ہیں اور اس کے چکر لگا رہا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے. تو یہی دعا رہتی ہے ہماری. اور یہ نا عمر بن لئی تھا, تو یہ نا جانور ذبح کیا کرتا تھا جی. اب آپ اندازہ لگائیں, اس کی منات کی اتنی عزت کرتے تھے یہ کافر کہ صفا مروہ کی سعی کے بعد یہ بال نہیں منڈواتے تھے عمرہ کرنے کے بعد, بلکہ منات کے ہاں آ کر بت کے پاس اپنی ٹنڈ کرواتے تھے.
یعنی کہ جو ہی ہوا نا، جو بیت اللہ کا احترام بیت اللہ کو دینا تھا وہ منات کو دے دیا، اور منات کی اتنی عزت کرتے تھے کہ آدمی اس کے قریب ہی تھا یہ بت. تو منات کی تعظیم کے پیش نظر صفا مروہ کی صحیح بھی نہیں کرتے تھے. کچھ نہیں کرتے ہوں گے، کچھ کرتے ہوں گے، یعنی کہ جو اس منات کو مانتے ہیں. اب سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر منات کے پاس پہنچے. اس کا مجاور جو تھا نا وہاں پر موجود تھا. اس نے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بے خوف ہو کر کہا ہم منات یہ بت ہے نا اس کو ڈھانا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں. تو مجاور نے کہا تم جانو منات جانے. ہاں جی. سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بے خوف و خطر آگے بڑھے، اور ادھر بھی ایک کالی ننگی بال بکھرے ہوئے عورت باہر نکلی ہے ادھر بھی، اور وہ اپنا سینہ پیٹ رہی تھی، ہائے ہائے کر رہی تھی. مجاور نے جب دیکھا تو جوش میں آ گیا، کہتے ہیں اے بنات اپنے گستاخوں کو پکڑ لے، یعنی کہ سعد اور اس کے ساتھ جو 20 سوار ہے نا ان کو پکڑ لے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنا دفاع خود کر لے گی اور اپنے گستاخوں کا عبرت ناک انجام کر دے گی، لیکن اس کی پکار بے سود ثابت ہوئی. سعد آگے بڑھے اور عورت کو ٹھکانے لگا دیا، قتل کر دیا. اس کے بعد انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے بت خانہ سارا جو مندر تھا، مندر ہی کہنا چاہیے، توڑ کر رکھ دیا، اور یہاں خزانہ خزونہ کچھ نہیں ملا، یا وہ پہلے صاف کر گئے ہوں گے مجاور. چنانچہ وہ واپس آ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ساری بات کو پیش کیا. یہ 24 رمضان المبارک 8 ہجری کو یہ جو ہے نا منات اس کا بھی اختتام ہوا. ہاں جی وہ بھاگ گیا ہے. تو اب تیسرا اچھا یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، بعض روایتوں میں ہے کیونکہ علم ہم دے رہے ہیں نا، بعض میں ہے کہ حضرت علی کو بھیجا تھا منات کو توڑنے کے لیے نا. یہ بت جو منات کا بت ہے نا حضرت علی، اور ادھر پھر ان کو 2 تلواریں بھی ملی ہیں جو کہ غسان کا ایک بادشاہ تھا حارث، اس نے نا منات کو نذرانہ کی تھی. تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ دونوں تلواریں حضرت علی کے پاس ہی رہنے دی ہے، اور ان میں سے ایک تلوار کا نام ذوالفقار تھا. لیکن یہ اختلاف ہے بہرحال. لیکن انہوں نے لگتا ہے کہ چونکہ سعد کا نام لیا ہے تو لگتا ہے یہ سعد بن زید کو انہوں نے ترجیح دی ہے کہ منات کا بت توڑنے والے سعد بن زید تھے. بڑا حضرت علی کا بھی ہے. سوا کی بھی شامت آگے جی. سوا یہ وہی بت ہے جو قرآن مجید میں آ رہا ہے سورہ نوح میں کہ یہ نوح علیہ السلام کے وقت کا بت تھا. ہاں جی وہ قرآن میں آ رہا ہے نا کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، کہ انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، ود سوا. یہ نوح علیہ السلام کے جو 5 بت تھے نا، کون کون سے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ 5 بت تھے. اب یہ کیسے بت، یہ سب سے پہلے شرک کیسے پھیلا نوح علیہ السلام کی قوم میں؟ کیونکہ سب سے پہلے بت انہوں نے پوجے. بخاری شریف کی حدیث ہے یہ نوح علیہ السلام کے نا 5 بزرگان دین تھے، یعنی کہ نیک لوگ تھے، نیک. جب وہ فوت ہوئے تو شیطان جو ہے نا، شیطان ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ایسا کرو جہاں وہ اٹھتے بیٹھتے تھے نا ان کا نام پر، ان کے نقش و نگاہ پر بت ادھر نصب کر لو تاکہ تمہیں اللہ کی یاد آتی رہے. پھر اگلی نسل آئی، علم جاتا رہا، اور لوگوں نے جب لوگ فوت ہو گئے، علم ختم ہو گیا، تو انہوں نے اس کو جو کہ یادگار تھے، جیسے ہمارے یہاں علامہ اقبال کا بت بنایا ہوا ہے، لیکن اب قوم کو سارا پتہ ہے کہ بھی ہم اس کو نہیں پوچھ سکتے. انہوں نے یوں سمجھے اگلی قوم آئی، علم چلا گیا اور اس کی پوجا شروع کر دی.
یہ آغاز تھا بت پرستی کا. ہمارے ہاں کہتے ہیں جی بت تھے جی وہ کون سا نیک لوگ تھے, تو یہ نیک لوگ تھے انہیں کا تو بت بنایا تھا. اچھا بت کے پیچھے نیک لوگ ہی تو ہوتے ہیں, جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بت نہیں بنایا تھا. یعنی کہ یہ علماء بریلویہ میں دھوکہ دیتے ہیں جی بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے, ہم تو نیک لوگوں کی قبروں سے مانگتے ہیں, وہ بتوں سے مانگتے تھے. بت کے پیچھے بھی بزرگان دین تھے. تو اب نا سوا نامی بت نا یہ عمر بن لئی عرب کے لوگوں کے پاس لایا تھا. وہ چلتا آیا ہوگا یا لوگ پوجا کرتے ہوں گے. ہاں جی یہ مکے لے کے آیا. یہ عمر بن لئی کاہن تھا اصل میں, اب اس کا تعارف بھی سمجھ لیں. عمر بن لئی ایک کاہن نجومی تھا اور اس کے پاس موکل یعنی کہ جن بھی تھے, اور جنات کا آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی بڑی شیطانی کاروائیاں کرتے ہیں. اس نے اسے بتایا کہ قوم نوح کے جو بت ہیں نا جدہ میں موجود ہیں, جدہ میں, لہذا تو جلدی سے وہاں جا اور یہ بت تہامہ کے علاقے میں لے آ, پھر لوگوں کو نا اس بت کی پوجا کی دعوت دے. چنانچہ عمر بن لہی گیا اور اس نے جدہ میں جا کر حج کا موسم آیا تو اس نے سارے عرب کو ان بتوں کی پرستش کی دعوت دی. دوسرے لوگوں کی طرح بات مان لی اور یہ پوجا شروع ہو گئی. گویا لات منات اور سوا یہی خبیث آدمی لے کر آیا عمر بن لئی, اور یہ سوا بت تھا. اندازہ لگائیں, لات منات اور ہاں لات منات عزا اور سوا, چار کہنے, لیکن بڑا تین کا تو ذکر آ رہا ہے. عزا کا جو ہے نا یہ نہیں آ رہا کون لے کر آیا. بہرحال سمجھ لیں کہ اس نے بت پرستی کا آغاز کیا. اللہ معاف, کتنے عذاب میں ہوگا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, یہ فاتح مصر ہیں عمر بن عاص. اب وہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈیوٹی دیکھیں پکے مومن ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ حدیبیہ کے موقع پر عمر بن عاص اور خالد بن ولید ایمان لائے. ایمان لائے کتنا عرصہ ہوا ہوگا, مطلب یہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں نا, تو سمجھ لیں کہ 1 سال بھی نہیں بیتا یا 2 سال, پکے مومن. اب آپ نے فرمایا جاؤ عمر, کیونکہ یہ سپہ سالار قسم کے لوگ تھے نا, تم جاؤ اور سوا کو ڈھا دو. وہ کہتے ہیں میں سوا کے پاس پہنچا تو وہاں اس کا مجاور موجود تھا. مجاور پنڈت, وہ بولا تم کیا چاہتے ہو. اس نے کہا مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ سوا کو ختم کر دوں. یہ سن کر کہنے لگا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. میں نے کہا کیوں نہیں میں طاقت رکھتا. اس نے کہا یہ سوا تمہیں اس کام سے روک دے گا. تو عمر بن عاص نے کہا تم پر افسوس ہے, اتنا یعنی کہ مکہ فتح ہو گیا, بیت اللہ کے بت ڈھائے گئے, تمہیں ابھی عقل نہیں آئی. وہ پھر آگے بڑھے, کہتا ہے اب تم دیکھو اور سنتے رہو کیا ہوتا ہے. یعنی کہ پھر نہ کہتے ہیں میں اس بت کے پاس پہنچ کر اسے توڑ ڈالا. بھی نہ وہ بولتا نہ سنتا, ادھر نہیں ہے. اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس سے خزانے والا مکان ڈھا دے, یعنی کہ جہاں پر لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں. ڈھایا تو کچھ نہیں نکلا. اصل میں یہ مجاور ہی کھا پی جاتے ہیں نا, بت نے تھوڑی کھانا ہے. وہ خالی وہ تو اچانک ادھر گئے ہیں تو ان کو پتا نہیں تھا, وہ خزانہ غائب نہیں کر سکے. یار کہ سلطان محمود غزنوی نے بھی جب حملے کیے نا تو کئی پنڈت خزانے خزونے تہ خانے ہوتے تھے نا, اوپر بت ہوتا تھا نیچے تہ خانے ہوتے تھے, تو وہ غائب کر دیا کرتے تھے. خزانہ کوئی بت نے تھوڑی کھانا ہے, کام تو ان کے آنا ہے. تو اب وہاں کچھ نہ ملا. پھر میں نے اب کہا مجاور سے, عمر بن عاص کہتے ہیں اب تمہارا کیا خیال ہے. وہ تو اپنا آپ کو نہیں بچا سکا, 2 ٹکڑے ہو گیا. سلطان محمود غزنوی یہ کیا کرتے تھے, بتوں کو توڑ کر اپنی نا لشکر کے آگے پھینکا کرتے تھے, پھر اس کے اوپر گھوڑے دوڑتے تھے تاکہ پوری حقیقت واضح ہو جائے
کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. سلطان محمود غزنوی اب مجاور کو ویسے عقل آ گئی، شکر اللہ کا، اللہ اس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ اللہ اس کے درجے بلند فرمائے. وہ اب بے اختیار پکار اٹھا کہ اب میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، مسلمان ہو گیا. توفیق اللہ کی جی. اس نے کہا میں دھوکے میں مبتلا تھے، جب جہالت کے پردے اٹھ گئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میرا بت تو کچھ بھی نہیں کر سکا سوا، تو وہ مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ عمر بن عاص پر بھی، خالد بن ولید پر بھی، اور یہ جو مجاور مسلمان ہوئے، ہم دعا دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ جتنے اب تک درجے بلند ہیں مزید اللہ ان کے درجے ہیں. بڑی بات ہے جی مسلمانوں. لو جی انشاءاللہ ادھر سے آگے ہم چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں سے نوازے، ہمارے گھر بار اولادوں اور بیوی بچوں میں برکت عطا فرمائے.